Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafzabad. क्लास 8 इस्लामियात की बुक पढ़ेंगे। बाब नंबर 2 है अकीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। अकीदा आखरत के बारे में थोड़ा सा मफ़हूम बयान कर दूँ। इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद हैं जिनमें है अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान और 5वां बुनियादी अकीदा है आखरत पर ईमान। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ईमान बिल आखिरा, इस इस्लामी अकीदे के मुताबिक हर शख्स को मौत के बाद ज़िंदा होकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने अमाल का हिसाब देना है, जिसके नतीजे में वो जहन्नम या जन्नत से हमकनार होगा। इस ज़िंदगी का नाम आखिरत या उखरवी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी पर ईमान लाने का नाम ईमान बिल आखिरत है। सवाल नंबर 1 है ईमान बिल आखिरत के अज्जा क्या हैं? अकीदा आखिरत के अज्जा 5 बयान किए गए हैं। नंबर 1, ये ज़िंदगी आर्जी है। एक दिन अल्लाह ताला तमाम दुनिया और इसकी मखलूक़ात को मिटा देगा। नंबर 2, फिर अल्लाह ताला इनको एक दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा और सब अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे, उसे हशर कहते हैं। नंबर 3, उस दिन हर इंसान का नामा माल उसके हाथ में थमा दिया जाएगा। नंबर 4 है अल्लाह ताला हर शख्स के अच्छे और बुरे अमाल का वज़न फरमाएगा, जिसकी नेकियां अल्लाह की मीज़ान में बुराइयों से ज़्यादा वज़नी होंगी उसे बख्श देगा और जिसकी बुराइयों का पल्ला भारी रहेगा उसे सज़ा देगा। नंबर 5, जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में जाएंगे और जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे, वही अब्दी ज़िंदगी होगी। कुरान करीम में अरशाद बारी ताला है सूरतुल आराफ में, जिसका तर्जमा है जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है इसी तरह तुम फिर से पैदा किए जाओगे। और सूरह मरियम में अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान कहता है कि वाकई जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा। क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले इसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। अकीदा आखिरत के बग़ैर नेकी और हुस्न इखलाक की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती, वज़ाहत करें। अकीदा आखिरत के बग़ैर नेकी और हुस्न इखलाक की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती। नेकी और हुस्न इखलाक से मुराद है कि इंसानों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, ज़रूरतमंदों की मदद करना, अपने घर से रुपया पैसा खर्च करना ताकि दूसरे मुश्किलात से बाहर निकल आएं और दूसरों को आराम पहुंचाना, खुद पे आराम रहना, ये सब हुस्न इखलाक के तकाज़े हैं। अकीदा आखिरत नेकी की बुनियाद आखिरत का इनकार या इकरार इंसान के सीरत के बनाने या बिगाड़ने पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। एक वो शख्स है जिसकी नज़र सिर्फ इस दुनिया के फ़ायदे या नुकसान पर है। ये शख्स किसी ऐसे बुरे काम से परहेज़ ना करेगा जिससे दुनिया में उसे नुकसान पहुँचने का ख़तरा ना हो, और ना वो किसी ऐसे अच्छे काम पर आमादा होगा जिससे उसे दुनिया में फ़ायदा मिलने की उम्मीद ना हो। ऐसे शख्स के लिए कतई नामुमकिन है कि वो एक कदम भी इस्लाम के रास्ते पर चल सके, क्योंकि ऐसे शख्स को सिर्फ अपने मफाद से ही गर्ज होता है, उसे किसी दूसरे को नुकसान हो या फ़ायदा इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला की राह में गरीबों को ज़कात दो। आगे से वो शख्स जवाब देता है कि ज़कात से मेरी दौलत घट जाएगी, मैं तो उल्टा अपने माल पर सूद लूँगा। हालांकि वो ज़कात के फ़वाइद, ज़कात की फजीलत और ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने जो इरशादात बयान किए हैं उनको नहीं जानता। इस्लाम कहता है कि सच बोलो और झूठ से परहेज़ करो, ख़्वाह सच में कितना ही नुकसान और झूठ में कितना ही फ़ायदा क्यों ना हो। वो जवाब देता है कि मैं ऐसी सच्चाई को लेकर क्या करूँ जिससे मुझे नुकसान हो और फ़ायदा कुछ ना हो, और ऐसे झूठ से परहेज़ क्यों करूँ जो फ़ायदेमंद हो और जिसमें बदनामी कुछ भी ना हो। वो अल्लाह ताला के इरशादात को नहीं जानता कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है। ये तमाम रवैये उस शख्स के हैं जो अक़ीदा आखिरत को या तो मानता ही नहीं या मानता भी है तो शक के साथ, यकीन के साथ नहीं। सवाल नंबर 3, हमारा अगला सवाल, इताअत इलाही और आला किरदार सिर्फ अकीदा आखिरत ही के ज़रिए मुमकिन है, इसकी तशरीह कीजिए। अकीदा आखिरत आला किरदार ही के ज़रिए मुमकिन है। ये अब दूसरे शख्स का हाल
آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی سمجھتا ہے، وہ صرف آخرت ہی کو ہر کام پر، ہر بات پر ترجیح دیتا ہے۔ آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز رائے سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز ہی چرا لی جائے جو مجھے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا مر گیا تو کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جوابدہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذت کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے جو کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہاں پر میں ایک دعا پڑھوں گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایسے لوگ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اعمال کا حصہ ہے، بدلہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 3 مکمل ہوا۔ آگے ہے سوال نمبر 4۔ تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون تیار کریں۔ اس کے 5 پوائنٹس آپ لکھیں گے جن کو آپ تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے۔ ہر پوائنٹ کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ لکھیں گے۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد، پہلے سوال میں آپ اس کی تفصیل سن چکے ہیں۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد ہے۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جسے صرف دنیا کے فائدے ہی کی فکر ہے، وہ ہر کام دنیا میں کامیابی حاصل کرنے، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، خواہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کیوں نہ شامل ہو، خواہ اس میں کسی دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے صرف اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن شخص کا آخرت پر عقیدہ ہوگا، وہ شخص ہمیشہ نیکی کو بنیاد بنا کر ہمیشہ نیک کام ہی کرے گا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے والا شخص ہر کام میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ سچ بولے گا تو وہ اسی بنا پر بولے گا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہونا ہے۔ اگر وہ انسان کوئی کام بھی کرے گا، کسی راستے پر چلے گا تو آخرت کو مد نظر رکھ کر تمام کام کرے گا۔ ایسا شخص چوری سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، بے ایمانی سے بچے گا، رشوت سے بچے گا اور ہر اس کام سے پرہیز کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عقیدہ آخرت نمبر 3 پوائنٹ، عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور اصرار کا محرک ہے۔ جو شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس میں شجاعت، صبر، استقامت اور اصرار کا جذبہ ضرور ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کر آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ سرور عالم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چارپائی کو قبول کیا؟ یہ تمام صبر، شجاعت، ہمت، استقامت اور اصرار کے عقائد ہیں۔ اگلا 4تھا پوائنٹ ہے انصاف کہاں؟ اطمینان بخش جواب۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر
قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالموں، سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور زندگی پھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں ہے، جو کہ ابدی زندگی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن ہے۔ مومن کے لیے عقیدہ آخرت بہت بڑا سچا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں، ناکامیاں ہوں، ہم اسی امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ ہر انسان کو، ہر بندے کو معلوم ہے کہ وہ نیکی اور حسن سلوک کا بدلہ آخرت میں پائے گا۔ گویا نیکی اور حسن سلوک کی بنیاد عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت وہی زندگی ہے جہاں دوبارہ زندگی ملنی ہے، اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو نیکی کی رغبت اور بدی سے نفرت کی آخر کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 4 مکمل ہوا، کلاس 8 اس کی ہم مشق کریں گے۔ سوال نمبر 5 خالی جگہ پر کریں۔ دوسری زندگی میں جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے آخرت کہتے ہیں یا حشر کہتے ہیں۔ نامہ اعمال میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال درج ہوں گے۔ جس نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اس کے لیے 2 مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم اور برائی سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ یہاں تک باب نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ سبق کی پڑھائی کریں گے، سارے سوالات کے جوابات اور مشق کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ تھینکس۔